اچھا حضرت اس میں یہ بھی ہے کہ چلیں انہوں نے مثال دی قربانی کے جانور کی، ٹھیک ہے، یا کوئی جاندار کی یا ہم انسانوں کی مثال، تو کیا بے جان چیزیں جس طرح کہ کسی کی گاڑی پیاری ہے، بالکل لیکن بالکل نظر بد کا حق ہے، گھر پیارا ہے، بالکل ہے، آپ کے گھر پہ نظر ہو جاتی ہے، آپ کی گاڑی نئی گاڑی ہے، بار بار کام نکال لی ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ٹائر پھٹ رہا ہے، کوئی اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، جب بھی آپ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھیں تو ماشاء اللہ پڑھیں، اور جب بھی گھر دیکھیں، گاڑی دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ اب میں خیال ہم شروع کرتے ہیں 25 سپارہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 سپارہ الحمدللہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ انسان فطری طور پہ خود غرض ہے، انسان بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شر پہنچ جائے تو بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم انسان پر اپنا فضل و کرم کرتے ہیں، جب انعام کرتے ہیں تو ہمارے راستے سے منہ پھیر لیتا ہے، مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، یعنی اللہ سے بھی خود غرضی کا تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ سے محبت کا تعلق نہیں ہوتا، خود غرضی کا تعلق ہوتا ہے۔ جب مشکل آ جائے تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، اور مشکل دور ہو جائے تو پھر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نعمت ملنے پر اپنا حق سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے خطرناک و شدید ترین عذاب ہے۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، یہاں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، اور بات کی جا رہی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہیں اور ثابت قدم رہیں، اور یہاں نبی اسلام کے ماننے والوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اللہ کی دین کی دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں۔ جو آخرت کے چاہنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے آخرت میں بہت نعمتیں رکھی، اور جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آیت نازل ہوتی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو رسالت کا کام کر رہا ہوں، جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، بس یہ کہ آپ میرے اہل بیت سے محبت کریں، آپ علی سے اور فاطمہ سے، حسن اور حسین سے اور امہات المومنین سے محبت کریں، آپ ان سے محبت کریں گے پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے توبہ قبول کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو مشورہ دے رہا اللہ کہ دیکھو جب بھی کوئی کام کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور جب کوئی تم کام کرنے لگو تو مشورہ کرو، جو اہل علم ہیں، جو اہل نظر ہیں، جو اہل فکر ہیں، ان سے مشورہ کر تم کام کرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اللہ شاہ فرماتا ہے ظلم نہ کرنا۔ پھر اللہ شاہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے۔ آج ان ماؤں سے میں کہوں گا، ان ساسوں سے کہ جو بیٹیاں پیدا ہونے پر اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ صرف بیٹا، یہ بیٹی پیدا کر سکتی ہے، یہ بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، سے طلاق دے دو۔ یہاں اللہ شاہ فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں، سبحان اللہ، شان کریمانہ ہے، میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں اور میں جسے چاہوں بیٹی عطا کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، قرآن نور ہے اور یہ کتاب اللہ وہی جو ہے اس کا ماخذ ہے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، مکی صورت میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پہ بات کی جا رہی ہے، اور بات کی جا رہی ہے کہ شرک سے بچو۔ اللہ تعالیٰ جو اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے۔ اور پھر بات ریپیٹ کی جا رہی ہے، جانتے ہو تم سے پہلی امتیں کیوں برباد ہوئیں؟ قوم سمود، قوم نوح، قوم عاد کیوں برباد ہوئیں؟ کیونکہ یہ اپنے نبی کی تکذیب کرتے تھے، یہ نبی کو جھٹلاتے تھے، اور جو نبی کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر میں یہاں بات عرض کرتا ہوں، تو جو نبی کو جھٹلاتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے، اور میرا یقین ہے جو نبی کی محبت میں جیتا ہے اللہ اسے آباد کر دیتا ہے۔ بارش حیات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہے، وہ توحید پرست ہے۔ نبی پاک کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ اعتراض کرتے تھے بھائی ان کو کیوں چنا؟ تو اللہ شاہ فرماتا ہے ہم نے ان کو چنا ہے، اور ہم نے ان کو چن کر نبوت عطا فرمائی ہے۔ فرعون کیوں برباد ہوا؟ یہاں اللہ شاہ فرماتے ہیں فرعون تکبر کی وجہ سے برباد ہوا، نافرمانی کی وجہ سے برباد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مومنین کا احترام اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائے گا۔ پھر سورہ دخان میں شب برات، سورہ دخان شروع ہو رہی، شب برات کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہاں مفسرین نے مراد شب برات دی ہے۔ شب برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے فیصلے فرماتا ہے، اور پورے سال کا اعمال نامہ اس رات میں اللہ جاری فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور جہنم کو تذکرہ ہے۔ پھر سورۃ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے، جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور بھی یہاں ایک بات کی جاتی ہے مومن اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور کافر وہ ہوتے ہیں
جو اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے اور مجھے آپ کو دیکھنا ہے, بس یہ آخری میسیج ہے, ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں یا اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. اگر ہم خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں تو کل ہمارا حشر فرعون و شداد کے ساتھ ہوگا, اور اگر ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں تو پھر کل حشر ابو بکر کے ساتھ, عمر فاروق کے ساتھ, عثمان غنی کے ساتھ, علی شیر خدا کے ساتھ, اور حسنین کریمین کے ساتھ. سبحان اللہ, آمین ثم آمین. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.